بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ تو اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان سے ہمیں واقف کرایا۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عربی زبان سے اور بھی محبت پیدا کرے اور عربی زبان ہماری زندگیوں میں شامل ہو جائے انشاءاللہ۔ جتنے لوگوں نے جو بھی محنت کی ہے اس کے سلسلے میں، ان ساری محنتوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ ان کے اس کام کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے انشاءاللہ۔ لیکن جو انٹرسٹنگ بات بتانا ہے وہ یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا گرامر کے اعتبار سے، ماشاءاللہ ہر ایک ورڈ کا اس میں گرامر موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں کچھ صورتیں مسنگ ہے۔ جیسے مان لیجئے یہاں 59 صورتوں سے سٹارٹ ہے، اوکے، تو اس سے پہلے کی صورتیں موجود نہیں ہیں، تو 8 اور 59 میں کام ہونا باقی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں اور بھی توفیق عطا کرے۔ اس سے ایک فائدہ کیا ہے؟ گرامر کے اعتبار سے یہ چارٹ میں، یہ گراف میں آپ کو گرامر کا ٹیبل بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں ہر ایک کا ورڈ بھی بتایا گیا۔ گرامیٹیکلی طور پہ ماشاءاللہ یہ بہت اچھا ہے۔ لیکن اس ویب سائٹ کی جو آج اور ایک بھی خاص بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی ساری محنتیں آپ کے لیے آسان ہو جائے گی، لیکن آلویز کیپ ان مائنڈ کہ یہ ویب سائٹ کو صرف ہمیشہ کس طرح سے یوز کرنا ہے؟ ایز اے ریفرنس کے طور پہ یوز کرنا ہے۔ تو اس ویب سائٹ کی سب سے خاص بات الحمدللہ جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ ہے قرآن ڈکشنری۔ آپ اس ویب سائٹ کو دیکھ کر اتنے تعجب میں پڑ جائیں گے کہ دیکھیے ورب کے سلسلے میں، اوکے، تو اس ویب سائٹ کی خاصیت دیکھیے الحمدللہ، یعنی جو وربس استعمال ہوئے ہیں قرآن میں اس کا روٹ جو ہے 1475 ہے، مطلب 1475 وربز یوز ہوئے ہیں اس روٹ کے، ٹھیک ہے، جیسے قالا ایک روٹ ہے، تو مطلب ابھی ورڈ قالا یا اس کے روٹس کہاں کہاں آئے ہیں؟ وہ 1618 آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے تو اتنے ہی ورب نہیں آئے ہیں بلکہ اتنے روٹس آئے ہیں، جتنے بھی ورب ہیں وہ اتنے ہی ورب ہیں، الگ الگ قسم۔ ہاں البتہ ایک ورڈ بار بار ریپیٹ ہوا ہے، جیسے قالا ریپیٹ ہوا ہے۔ اب دیکھیے سبحان اللہ، ورڈ قالا سے متعلق جتنے بھی ورب ہیں جس کے اندر روٹ ورڈ قالا ہے یا قولون ہے، تو کتنے ہیں؟ 1618 ہے، تو ان آیتوں میں ذکر کیا گیا ہے، دیکھیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور اس میں سب سے اچھی بات کیا ہے؟ یہ اسٹارٹنگ فرام دا سورہ بقرہ سے ہی یا سورہ فاتحہ سے اسٹارٹ ہوتا ہے، پورے قرآن کا کنوینس ایسے ہی چلتا ہے۔ تو دیکھیے قالا سے متعلق جتنے ورڈ ہیں تو آپ کو سمجھ میں کیا آ جائے گا الحمدللہ کہ یہ روٹ لیٹر کے ورڈز کہاں کہاں کیسے کیسے استعمال ہوئے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ لوگوں کو؟ یہ اتنی بڑی محنت کا کام اس پہ ہوا ہے کہ آپ لوگوں کا بہت سارا وقت بچ جائے گا اور آپ بہت محنت کرنے سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن وہیں پہ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، اس ویب سائٹ کو ایز اے ریفرنس ہی یوز کریں، جو لیگیسی والی قرآن کی ویب سائٹ ہے اس پہ آپ پریکٹس کرتے رہیں۔ آپ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنی آپ کو آسانی ہوگی، لیکن آپ ٹائم ٹو ٹائم اس ویب سائٹ سے بھی آپ جڑے رہیں، اس ویب سائٹ سے بھی جان لیں، اس ویب سائٹ سے بھی سیکھیں انشاءاللہ، یہ آپ کے لیے کافی مفید ہے۔ دیکھیے آپ
تو वर्ड काला से मुतालिक जितने भी है, और यहाँ पे इसके ट्रांसलेशन से आपको क्या पता चल जाएगा कि वर्ड वो क्या है। ओके, तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे जो रूट वर्ड काला है उसके कितने हैं, ऑलमोस्ट 1618 रिजल्ट्स। सुभान अल्लाह, एक वर्ब का सिर्फ एक रूट लेटर जिसमें काला है। ओके, अब देखिए लफ्ज काना, इसको एक्चुअली में वर्ब नहीं मान सकते, क्योंकि ये जो है इन्ना और काना इसका थोड़ा डिफरेंट है। वर्ब टाइप है, एग्जैक्ट वर्ब नहीं है, क्योंकि इसमें हर फेल का फाइल आता है, काना का फाइल नहीं आता, काना का इसम आता है। इसकी वजह से काना को हमने अलग कैटेगरी में शुमार किया। लेकिन फिर भी इस रूट से मुताल्लिक कितने हैं, ऑलमोस्ट 1358 है। ये पूरे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो काना से मुताल्लिक जितने अल्फाज हैं वो सारे अल्फाज आपको एक साथ अल्हम्दुलिल्लाह। और इंटरेस्टिंग बात क्या, ये सर्च भी उन्होंने कितने देर में किया, 0.008 सेकेंड्स। तो माशाल्लाह कितने फास्ट हैं और कितने अच्छे अंदाज में एक्यूरेट सर्च है इनकी अल्हम्दुलिल्लाह। एक लफ्ज भी इससे जाय नहीं होगा। तो वर्ब के लिए माशाल्लाह जहां आप हर जगह मेहनत कर रहे थे, ये आपको माशाल्लाह इतनी मेहनत आसान हो गई कि आपको पता चल जाएगा कि वर्ब कहाँ कहाँ है। ठीक है, जैसे लफ्ज आमना है, तो ईमान से मुतालिक, आमना से मुतालिक जितने वर्ब है, ये सारी चीजें आपको अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मिल जाएगी। तो कुरान डिक्शनरी के अंदर तीन चीजें हैं। तो सबसे पहली चीज ये है इसके अंदर कि आप कि वर्ब कॉन्करेंस के अंदर कि जितने भी वर्ब जहां जहां यूज हुए हैं। अब देखिए वर्ड अमिला है, ये भी एक वर्ब है, तो ये 276 टाइम्स आया है। ओके, कहाँ कहाँ कैसे कैसे आया है, ये सारी वजाहत आपको अल्हम्दुलिल्लाह एक साथ मिल जाएगी। देखिए आपको हर आयत में तलाश करना पड़ रहा है कहाँ पे फेले माजी है, कहाँ फेले मुजारे है, लेकिन आप हरगिज कभी भी लेगेसी वेबसाइट को भूलेंगे नहीं। उसका जो ताल्लुक है वो आप करते रहेंगे, वो हमेशा आपके साथ जुड़े रहेगी। लेकिन यहाँ पे जो काम आपको करना है वो कौन सा है, कि जहाँ रिसर्च करना है उसके लिए आपको जरूरी है। बात समझ में आ गई। यहाँ से तो आप उसको प्रैक्टिकली तौर पे टेस्ट करेंगे अपना, लेकिन यहाँ पे आप पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ आसानी के लिए आपको बहुत अच्छी मेहनत बताई गई है। तो इतने वर्ब्स यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने जिक्र किए गए हैं, जो यकीन मानो में बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी नेमत है। ओके, अब आप देखिए इसी में एक काम है, वो काम क्या है बोलिए। ये तो एक ऐसा काम हुआ है, अगर आप इस पर मेहनत कर लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह इतनी आसानी हो जाएगी। देखिए 3680 अलग अलग वर्ड्स यहाँ पे कुरान में मेंशन है। ओके, तो अब यहाँ देखें लफ्ज मिन कहाँ कहाँ आया है, जो हरफ जर प्रिपोजिशन, यहाँ पे आपको पता भी चल जाएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है वो। तो मिन हरफ जर। ओके, अब जैसे चेक करेंगे तो वो आयतें जिसके अंदर मिन जिक्र हुआ है सारी आयतें आपकी आएगी, अल्लाह, स्टार्टिंग फ्रॉम सूरतुल बकरा टू सूरतुल नास। ये ना सूरह फातिहा में मिल जाए, अगर ना भी मिले तो अब सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह आपको, यानी मिन कहाँ कहाँ है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ओके, लफ्ज अल्लाह कहाँ कहाँ है, इस्मुल जलाला। देखिए कितनी मरतबा है लफ्ज जलाला, 2699 टाइम। तो कुरान में अल्लाह लफ्ज कहाँ कहाँ है, वो सारी आयतें आपको आसानी से मिल जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। फी हरफ जर कहाँ है, 1700 टाइम आया है। इन्ना कहाँ है, 1682 टाइम आया है। तो इन्ना और अखवात के बारे में आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। कितना बड़ा एग्जाम्पल है, आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। अला हरफ जर कितनी मरतबा है, अल्लज़ी कितनी मरतबा आया है, जो रिलेटिव प्रोनाउन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्यारी सर्च है इसके अंदर। इससे आप देखिए रब कितनी दफा है, 975 टाइम, अल्लाह। तो जहां कहीं रब आया होगा तो मुजाफ मुजाफिर का मसला ही खत्म हो गया आप, क्योंकि जब रब आएगा तो अकेला नहीं आएगा, रब मुजाफिर के साथ आएगा।
تو 975 مضاف الیہ کے ایگزامپلز آپ کو ایک ساتھ مل گیا الحمدللہ. تو یہ کتنی اچھی ویب سائٹ ہے اور کتنی اچھی سرچ اس کے اندر ہے الحمدللہ کہ آپ کو ہر چیز مل جا رہی ہے. اب دیکھیے ذالکا 520 ٹائمز جتنے بھی پروناؤنز ہیں ریلیٹو پروناؤنز آپ کو ایک ساتھ مل گیا الحمدللہ. قوم کہاں کہاں لفظ آیا ہے. رسول 320 ٹائمز آیا ہے. اللہ اکبر. تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو کتنی اس کے اندر الحمدللہ یوم کتنی دفعہ آیا 325 یوم آیا ہے. تو اندازہ لگائیے قرآن میں جب یوم کا لفظ 325 ٹائم آ سکتا ہے تو وقت کی کتنی امپورٹنس قرآن کے اندر ہے. اسلام کے اندر وقت کی کتنی امپورٹنس ہے. یہ ایک بہت بنیادی بات ہے. لفظ عذاب کتنی دفعہ آیا دیکھیے. اور عذاب جب لفظ آئے گا دو طرح سے آئے گا, یا تو وہ مضاف الیہ بن کر آئے گا, یا تو مضاف بن کر آئے گا, یا تو موصوف صفت بن کر آئے گا. تو آپ کو موصوف صفت کے ایگزامپل تلاش کرنا ہے تو مل گیا الحمدللہ یہاں پہ. ٹھیک ہے, عذاب عظیم, عذاب علیم, سوء العذاب مضاف مضاف الیہ کا ایگزامپل. اور جو ورڈ ہمارا چیک کر رہے ہیں اس کو ماشاءاللہ ایک الگ کلر میں دیا جا رہا ہے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے. تو مضاف مضاف الیہ کے ایگزامپلس ہونا ہے, موصوف صفت کے ایگزامپلس ہونا ہے, تو ڈائریکٹلی آپ کو یہاں مل جائیں گے. تو یہ ویب سائٹ پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ پڑھانے کے لیے. جب آپ پڑھائیں گے آپ کو موصوف صفت کے ایگزامپل چاہیے تو آپ قرآن میں ڈائریکٹلی جانے کے بجائے یہاں سے کچھ ایگزامپلس لے کے آپ پیش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن لیگسی قرآن کی ویب سائٹ کو بھی نہ بھولیں, اسے بار بار پریکٹس کرتے رہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کو کی بک ہے, وہ آپ کا کوشچنر ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کے لیے ایگزام پیٹرن ہے, یہ آپ کی کی بک ہے. تو کی بک سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے اور کوشچن فارم سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے. تو لگ رہا ہے الحمدللہ کتنی بہترین ویب سائٹ ہے اور کتنا فائدہ اس سے ہو رہا ہے الحمدللہ. یہ ویب سائٹ کو میں پہلے بتایا تھا آپ کو, کارپس قرآن ڈاٹ کام کے نام سے ہے. اس میں صرف گرامر ہم لوگ جو اس وقت بتائے تھے کیونکہ اس وقت گرامر ہی بتانا مقصود تھا, لیکن اب چونکہ ہم ورب پڑھ چکے ہیں تو آپ کو یہاں پہ ڈکشنری کے بارے میں بھی سمجھانا تھا. تو دیکھیے کتنی اچھی ویب سائٹ ہے. اگر آپ پوری زندگی بھی اس ویب سائٹ پہ لگا دیں تو کم ہے. پوری زندگی بھی اس ویب سائٹ پہ لگا دیں تو کم ہے. دیکھیے ہاضا کتنی دفعہ آیا ہے. آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, یہ صرف ریفرنس کے لیے ہے نہ کہ محنت کے لیے. اوکے, تو اس سے آپ کو کیا ہے, آپ کا وقت بچے گا. دیکھیے لفظ کتاب کتنی دفعہ آیا ہے, لفظ حق کتنی دفعہ آیا ہے, مومن کتنی دفعہ آیا ہے, سبیل کتنی دفعہ آیا ہے. سارے الفاظ آپ کو ملتے رہیں گے الحمدللہ. دیکھیے لفظ موسیٰ کتنی 136 ٹائم, کہاں کہاں کون سی آیتوں میں. تو گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آپ کو مکمل پڑھنا ہے تو ساری آیتوں کے ساتھ آپ جمع کر لیں, آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہو جائے گا. تو اس عربی کے کیٹیگری سے آپ تفسیر کو بھی اچھے انداز میں پڑھ سکتے ہیں, تفسیر کو بھی اچھے انداز میں سمجھ سکتے ہیں. تو یہ ویب سائٹ الحمدللہ ایک ٹرمپ کارڈ ہے آپ لوگوں کے لیے, جہاں پہ آپ کو اپنی زندگی بھی لگا دیں گے آپ تو کم ہو جائے گی, لیکن اس کی جو بہترین چیزیں ہیں وہ کبھی بھی کم نہیں ہوگی. تو یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے آپ پر کہ جتنے پیارے انداز میں آپ عربی زبان سیکھ رہے ہیں. دیکھیے آپ جتنی محنت پہلے کریں گے اللہ بعد میں آسانی پیدا کرے. اگر پہلے محنت سیکھنا چاہیں گے تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ آسانی پیدا نہیں کرے گا. تو یہ یقین مانیے آپ کے ہاتھ گویا کہ ایک ایک بہت بڑا خزانہ لگا ہے عربی زبان کا, خاص طور پہ قرآن کا. تو کہ آپ کتنے وربز قرآن میں استعمال ہوئے, یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. اور اس کا تو بالکل کمال ہی کمال ہے. وہ کیا ہے دیکھیے آپ مارفولوجیکل سرچ میں, سبحان اللہ, پارٹس آف اسپیچ میں دیکھیے آپ, اب وربز یہاں پہ اگر آپ کلک کر دیں گے تو سبحان اللہ قرآن میں جہاں جہاں ورب ہے پورے وربز آ جائیں گے آپ کے سامنے. کتنے وربز ہیں دیکھیے 19,356 وربز ہیں, سب ورب. پہلے والی سرچ کیسی تھی, روٹ کے اعتبار سے تھی کہ کالا کہاں کہاں ہے, کتنے یعنی 1400 روٹس آئے ہیں ورب کے. لیکن یہ کیا ہے, ان 1400 جہاں جہاں آئے تھے سب کو جمع کر لیا, اور اسٹارٹنگ فرام سورہ فاتحہ تو سورہ ناس آپ کو ہر طرح کا ورب ملے گا. جو پورٹل میں نے بتایا تھا اس میں آپ کو محنت کرنی پڑی تھی نا کہ ہر ایک ورڈ پہ تلاش کرو, لیکن وہ بھی ضروری ہے.
یہ میں آپ کو کی بک دے کر آپ کو لیزی نہیں بنا رہا ہوں، بلکہ آپ کی یہ محنت کا پھل آپ کو مل رہا ہے، تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو اور آپ اور آگے بڑھتے جائیں. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے ماشاء اللہ 19,356 ورڈز آپ کو مل جائیں. اب یہ ورب پہ سرچ کریں آپ، پھر وہ ریورسو کی ویب سائٹ پہ جائیں، ورب آپ کو ملتا جائے گا. ماشاءاللہ ہر طرح کی سرچ آپ کو ملے گی. اب دیکھیے جہاں جہاں ورب ہے، اب سورہ فاتحہ کے اندر کتنے ورب ہے؟ ہاں، لیکن جب ورب کی بات آتی ہے تو ہر طرح کے ورب اس کو لے لیتا ہے، کیونکہ ہم لوگ صرف خالی ماضی اور مضارع شمار کرے تھے. یہاں پہ ماضی، مضارع، امر، ہر طرح کا ورب آپ کو مل جائے گا. تو گویا کہ پورے قرآن میں مور دین 19,000 ٹائم ورب کا استعمال ہوا ہے، فیل کا استعمال ہوا ہے. تو فیل کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنی بہترین ویب سائٹ ہے. یقین مانیے یہ ویب سائٹ جب آپ کے لیے کام آئے گی تو آپ قرآن سے اتنا شغف آپ کو. اور دیکھیے سب سے انٹرسٹنگ بات کیا ہے، ایک آیت میں دو ورب ہے، تو انہوں نے کیا کیا، ایک ورب میں جو ریڈ کلر کا اس وقت ورب ہے اسی کو شمار کیا اس آیت میں، پھر اسی آیت کو سیم یوز کیا لیکن الگ ورب بتانے کے لیے. تو مطلب آپ کو کنفیوز بھی نہیں کیا، یعنی ایک آیت میں ایک ورب بتانے کے لیے، ایک ٹائم پہ ایک ورب بتانے کے لیے آپ کو بتایا گیا. سبحان اللہ. اب دیکھیے سورہ فاتحہ کے اندر 4 وربز ہیں، یہاں سے یہاں کہاں تک؟ نعبدو، نستعین، اہدنا اور انعمتا. کلیئر؟ اور اس کے میننگ کے ساتھ. اوکے، اس اعتبار سے پھر یہاں پہ یہ ورب ہے. ہر طرح کے ورب کے اعتبار سے ماشاءاللہ آپ کو اب آپ کو محنت اتنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آلریڈی آپ سمجھ چکے ہیں. تب میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے. اب آپ کیا کرتے جائیں، جتنا ہوم ورک کر سکتے ہیں، جتنی پریکٹس کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ جو ویب سائٹ میں آپ لوگوں کو کیوں بتا رہا ہوں، اس لیے کہ جو وقت آپ کو خالی مل رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس مرتبہ تو ہماری جمعہ اور ہفتے کی بھی کلاس ہوگی انشاءاللہ. ہمیشہ نہیں ہوگی کیونکہ پھر منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے کلاس نہیں رہے گی. تو اس اعتبار سے یہ انشاءاللہ میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا. موسٹ پروبلی انشاءاللہ کل اور پرسوں کلاس ہوگی سیم ٹائم پر انشاءاللہ. اوکے، تو اس آیت میں، اس ورب میں دیکھیں ماشاءاللہ جتنا آپ کو خالی ٹائم ملے گا نا، اس میں آپ جتنی محنت کر سکتے ہیں کریں. میں نے آپ لوگوں سے ہوم ورک کے دوران کہا تھا کہ اپنی اپنی فائل بنا کر رکھیں. تو آپ ماشاءاللہ اس سے ایک ورڈ کی فائل بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں کہ جتنے ورب کہاں کہاں ہیں، ناؤن کہاں کہاں ہے. اگرچہ کہ ویب سائٹ پہ موجود ہے، لیکن آپ محنت کریں گے تو آپ کو بھی یاد رہ جائے گا، آپ کو بھی معلوم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھی اور بہترین سرچ ہے. اچھا، اب اسی میں دیکھیے ہم جو پڑھ رہے تھے کہ خاص طور پہ مورفولوجیکل سرچ. اور ایک بات دیکھیے، جتنے ناؤنز آئے ہیں وہ سارے ناؤنز آپ کو سرچ کر کے لا کے دے دے گا. تو 25,000 ناؤنز ہے عربک لینگویج میں، یعنی خاص طور پہ قرآن میں. سبحان اللہ، ہر طرح کے ناؤنز کو اس نے جمع کر دیا. قرآن کی ڈکشنری کے سرچ کے انداز دیکھیے آپ. اللہ اکبر. یعنی اس ویب سائٹ کے بنانے والے، اس ویب سائٹ کے ڈیولپ کرنے والوں کے لیے جتنی دعائیں دی جائے کم. تو یہ اللہ کا انعام ہے ہم پر. تو میں نہیں سمجھتا کہ آج کے بعد کوئی انسان عربی زبان سیکھنے میں عذر تلاش کرے گا کہ مجھے عربی زبان سیکھنے میں دشواری ہوتی ہے، عربی زبان ٹف ہے. دیکھو اللہ کے بندوں نے کتنی محنتیں آسان کر دی آپ لوگوں کے لیے. اگر ہم آج بھی عربی زبان نہیں سیکھتے ہیں اور ابھی بھی عربی زبان سے دور جا رہے ہیں تو یقین مانو میں یہ بدبختی کی علامت ہے، خوش بختی کی علامت نہیں ہے. آج ہم عربی زبان سے دور ہو رہے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں عربی زبان سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، عربی زبان سے ہم ڈیٹیچ ہو چکے ہیں، عربی زبان سے ہمارا تعلق ختم ہو چکا ہے. اسی لیے اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر بجا لائیں اتنا کم ہے. اتنی اچھی ویب سائٹس آپ کو یقین مانیے اگر یہ ویب سائٹس اگر اساتذہ کو پہلے مل جاتی تو میں سمجھتا کہ کوئی بھی انسان آج عربی زبان سے ناشنا نہیں رہتا. تو اساتذہ کے لیے تو ماشاءاللہ یہ ایسی ویب سائٹ ہے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنا فائدہ آپ کو ہوگا. آپ میرے ایکسائٹمنٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر دیکھیں اگرچہ کہ ویب سائٹ میں پہلے سے جانتا ہوں، لیکن میں وہ ایکسائٹمنٹ آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ بھی اس ایکسائٹمنٹ سے جڑے ہوئے رہیں. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ ایک ہی سرچ کے اندر ان 0.005 سیکنڈز کے اندر جتنے ناؤنس قرآن میں ہیں سارے آپ کو مل گئے. اینڈ اپ ٹو 50 پیجز تک یہ چیز موجود ہے.
अप टू 15 पेजेस तक ये चीज मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अब देखिए कितने प्रोनाउंस आए हैं, कितने प्रॉपर नाउन आए हैं, सुभान अल्लाह, 3911 प्रॉपर नाउन आए हैं। सब आ गए इसमें, अंबिया के नाम आ गए, अल्लाह का नाम आ गया, फिरौन, शैतान, सब जितने भी थे सारे आ गए। अल्लाह, कहाँ मिलेगी ऐसी वेबसाइट आप, कहाँ मिलेगी ऐसी नेमत आप, अगर आज भी हम, अभी भी हम अरबी जबान को छोड़ देते आसान। देखिए हमारी क्लास में पहले दिन जो है 100 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे, ठीक है, और कई लोग शिकायत कर रहे थे कि आपके ग्रुप में सिर्फ 100 ही लोग अटेंड कर सकते हैं, हम लोग कैसे अटेंड करें, क्योंकि ग्रुप हमारा मोर देन 400 लोगों पर है। लेकिन धीरे धीरे वो तादाद घटते हुए 100 से कहाँ तक आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह एवरेज 40 तो हमारे पास मौजूद है। अब आप देखिए, जिन लोगों ने पहली क्लास को देखकर या कुछ क्लासेस को देखकर छोड़ दिया, क्या हमको ये नेमतें मिल पाएंगी? तो अल्लाह ताला भी सारी नेमतें आपको एक वक्त पे नहीं देता, ये आपकी मेहनतें, ये आपका एफर्ट्स हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जब हम शेयर करेंगे तो ग्रुप में सभी को ये चीज मिल जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई वो बात नहीं। लेकिन बताने का मकसूद ये है कि अगर हम पहले ही दिन से किसी चीज का इरादा कर लेते हैं कि अगर ये चीज ना मिलेगी तो छोड़ देंगे, तो कितना नुकसान होता है इसका अंदाजा आप लगाइए। अल्लाह, ये ऐसी ऐसी नेमतें हमको मिल रही हैं, अगर हम सारी जिंदगी भी लगा देंगे तो ये सर्च नहीं कर पाएंगे। ये अल्लाह की तौफीक है जो हमारे दिल में डाला कि इस तरह का सर्च करें, इस तरह का जवाब हमको मिले। अल्लाह, देखिए जिन लोगों ने वेबसाइट बनाई होगी उन्होंने तो अल्लाह के लिए इखलास से काम किया, लेकिन इस वेबसाइट से जितना फायदा लोग उठा रहे हैं, मेरे ख्याल से उनको भी अंदाजा नहीं होगा कि इसका फायदा कितना हो। अल्लाह, सो स्टूडेंट्स के लिए आज गिफ्ट में चीज देना चाह रहा हूँ कि इसको, इस तरह के जितने भी टूल्स, जितने वेबसाइट्स मैंने आपको बताए हैं, इसका भरपूर आप इस्तेमाल करें, इसका भरपूर रेफरेंस करें, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ। ऐसा नहीं कि यहाँ पे तो चीजें मौजूद है, वेबसाइट, देखिए लोगों ने बहुत बड़ा नुकसान का काम किया, वो गलती आप ना करें। कौन सी गलती? 18th सेंचुरी में फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ कुरान हुआ इन पर्शियन लैंग्वेज, ये क्या है, 21st सेंचुरी है ना, तो 18, 19, 20, 3 सेंचुरी, ओके। उससे पहले एक ट्रांसलेशन नहीं था, उससे पहले लोग उलमा से पढ़ते थे, उलमा से रुजू करते थे, उलमा से सीखते थे। लेकिन ट्रांसलेशन भी लोगों को फायदे के लिए किया गया, लेकिन लोगों ने फायदे की खातिर क्या किया, आसानी की खातिर क्या किया, मकसद को भुला दिया। अल्लाह, लोगों ने आसानी की खातिर मकसद को भुला दिया। पहले लोग समझते थे ना, कुरान को सीखते थे, आगे बढ़ते थे। अब लोगों ने क्या कहा, भाई कुरान का ट्रांसलेशन है, जब जरूरत पड़ेगी तब देख लेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब देख लेंगे। अगर आप भी वही गलती करेंगे जो लोगों ने गलती की थी, तो कभी भी आप कुरान को नहीं समझ पाएंगे, कुरान की ग्रामर को नहीं समझ पाएंगे, ना ही आप अपना वक्त दे पाएंगे। ये सारी नेमतें क्यों है? आपका वक्त बच जाए, आपकी मेहनतें बच जाए। लेकिन आज भी इसके बजाय अगर आप ये वेबसाइट में जाकर हर एक वर्ड की तरफ पे मेहनत करेंगे, तो अल्लाह ताला आपकी मेहनत को जाया नहीं करेगा, बल्कि इस मेहनत की वजह से अल्लाह ने वो आसानी पैदा की। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये प्रैक्टिस को कभी नहीं आप ना छोड़ेंगे। मैंने आपको वो वेबसाइट इसीलिए बताई ताकि आपके अंदर और भी एक्साइटमेंट पैदा हो, और माशाल्लाह आप कभी रुके नहीं। वरना बसा औकात क्या होता है कि ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा, रुक गए, ओके, तो इस वजह से ना रुके। तो हर तरह की मेहनत आप पर की जा रही है। अब मैं नहीं समझता हूँ कि कोई उज़्र वो क़यामत के दिन अल्लाह के पास पेश कर सकेगा। अल्लाह ताला, अरबी सिखाने वाले लोग मौजूद नहीं थे, अरबी सीखने के लिए कोई सामान नहीं मौजूद था, अरबी सिखाने के लिए कोई हमारे लिए इक्विपमेंट नहीं थे, इस तरह के कोई रिसोर्सेस, टूल्स, इक्विपमेंट्स, जो भी चीजें आप मान के चले, अल्लाह ने सारी चीजें आपको दी हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह। तो अरबी जबान ना सीखने की कोई शिकायत अब इंसान कर ही नहीं सकता। जो इंसान अरबी जबान ना सीखने की शिकायत करेगा, यकीन मानिए वो बंदा बड़ा बदबख्त है, अल्लाह ताला से की मोहब्बत से बड़ा दूर है। तो अगर किसी इंसान को ऐसा है तो अल्लाह से फौरी तौर पर रुजू करें, तौबा करें और अल्लाह से तौफीक मांगे। देखिए आप हर वेबसाइट पर जितना शुक्र अदा करेंगे,
اللہ اتنی اچھی اور ویب سائٹ آپ کو بتاتا رہے، کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ اتنی محنت کریں گے انشاءاللہ تو آپ کے لیے کتنی آسانی ہوگی۔ اب یہیں پہ آپ اگر ناؤن معلوم کر لیا، پراپر ناؤن معلوم کر لیا، اب دیکھیے ہم ہر طرح کی محنت کر رہے تھے، اب دیکھیے کتنے پریپوزیشنز ہیں، سبحان اللہ، کہاں کہاں آئے؟ 7679۔ الحمدللہ ہم محنت کر رہے تھے نا، جار مجرور جار مجرور والی محنت، اللہ اکبر، کتنی آسان ہو گئی محنت آپ لوگوں کے لیے۔ کہ ابھی بھی کوئی عذر باقی ہے ہمارے پاس؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ آج کے بعد کوئی کلاس چھوڑ دے گا، آج کے بعد کوئی کلاس ڈراپ کرے گا۔ یقین مانوں میں کہ ایسے خزانے ہیں، علم کے خزانے ہیں، صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں، نبی ہیں، ان کی وراثت ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ، ماں باپ کی وراثت میں جتنا حصہ کے حقدار ہمیں اتنا ہی ہم کو ملتا ہے، لیکن انبیاء کی وراثت میں کتنا ملتا ہے جانتے ہیں آپ؟ جتنا آپ لے سکیں، جتنا لینے کی ہمت آپ کے اندر ہے، جتنا حاصل کرنے کی طاقت آپ کے اندر ہے، اتنی وراثت آپ لے سکتے۔ دیکھیں اللہ کے نبی کے وارثین میں صحابہ کیسے کیسے وارث بنے، اللہ، پھر تابعین میں، طبع تابعین میں، علماء میں، محدثین میں کیسے کیسے وارثین بنے۔ امام احمد بن حنبل کیسے وارث ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، امام شافعی کیسے وارث ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیسے وارث ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، اللہ۔ رشتہ داری نہیں ہے، لیکن دین کی رشتہ داری ہے، دین کا تعلق ہے، اور اس وراثت کے لیے، انبیاء کی وراثت کے لیے رشتہ داروں کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے صرف اخوت کا رشتہ، دینی رشتہ، ایمان کا رشتہ، اسلام کا رشتہ، یہی ضروری ہے۔ اللہ، تو میں سمجھتا ہوں اس سے کوئی بڑی نعمت جو قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ ہمیں نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے ہم کو ملے گی، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس طرح کی نعمتیں ہم کو عطا کرے تاکہ ہمارا عربی سیکھنے اور سکھانے کا سفر آسان ہو جائے۔ اور میں آپ کو شروع سے بولتا آ رہا ہوں، ابھی بھی بول رہا ہوں کہ میں آپ کو ایز اے اسٹوڈنٹ نہیں پڑھا رہا ہوں، بلکہ ایز اے ٹیچرس پڑھا رہا ہوں۔ تو سارے ریسورسز میں نے کیوں دیا آپ کو؟ کوئی آدمی جو بزنس کرتا ہے وہ کبھی اپنے بزنس سیکریٹس نہیں بتاتا لوگوں کو، تاکہ اس کے کسٹمر بھی کل کہیں بزنس مین نہ بن جائے، صحیح ہے نا؟ لیکن یہ قرآن کا، اسلام کا حسن دیکھیے آپ، الحمدللہ ایک استاذ اپنے سارے ریسورسز طلبہ کو بتانا چاہتا ہے، اور وہ طلبہ کو استاذ بنانا چاہتا ہے تاکہ اس استاذ کے اجر و ثواب میں اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر زندگی عطا۔ اب بتائیے اس ویب سائٹ کو جتنے لوگوں کے ساتھ آپ شیئر کریں گے، جس محنت کے ساتھ آپ اس کو پڑھائیں گے، کیا مجھے اجر نہیں ملے گا؟ یقیناً اجر ملے گا۔ اللہ، آج بھی آپ کو پرسنل ایک میری اپنی بات بتاتا ہوں کہ سٹارٹنگ سے میں عالم کے طور پہ، ہوتے ہیں نا بعض بچے جو شروع سے ہی مدرسے سے جاتے ہیں، اسکولنگ نہیں ہوتی ہے، میرا مسئلہ ویسا نہیں تھا۔ تو میٹریکولیشن تک الحمدللہ میں اپنی کلاس میں ٹاپ تھا، ہر اعتبار سے اچھا معاملہ تھا۔ ایک دفعہ ایک مسجد میں سمر کورس ہوا ہمارے گھر کے پاس کی مسجد میں، تو وہاں الحمدللہ میں فرسٹ آ گیا۔ تو وہاں کے جو اسکالر تھے انہوں نے جب دیکھا کہ بھئی یہ بچے کے اندر قابلیت ہے اللہ کے فضل و کرم سے، تو اس کو ہم عالم بننے کے لیے بھیجتے ہیں، تو تھوڑی محنت کی انہوں نے مجھ پر، اور مجھے عالم بنانے پر راضی کر، یہ اللہ کی خاص توفیق تھی، اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چن لیا تھا۔ اب یقین مانیے اس مسجد میں عالم نے جو نصیحت کی، ایک دفعہ کی نصیحت کی، آج میں پچھلے 20 سالوں سے عربی زبان پڑھ رہا ہوں اور پڑھا رہا ہوں، کیونکہ 20 سال سے مراد مجھے فارغ ہو کر 15 سال ہو گئے، ٹھیک ہے، اور 5 سال اسٹارٹنگ کے پڑھنے میں۔ تو جس وقت میں پڑھ رہا تھا اسی وقت پڑھا بھی رہا تھا طلبا، اپنے جو ساتھی کلاس میٹس ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے مدرسے میں ایک سسٹم یہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ پڑھیں گے اس میں سے جو ٹاپ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے تحت کچھ اسٹوڈنٹس کو دے دیا جاتا ہے تاکہ وہ کلاس میں جو کچھ بھی پڑھیں ان کو پڑھائیں۔ تو الحمدللہ اس اعتبار سے ڈے ون سے ہی پڑھانے کا موقع ملا الحمدللہ۔ تو میں جتنی محنت کر رہا ہوں وہ ساری محنتوں کا اجر اس عالم کو ملے گا جنہوں نے میرے لیے محنت کی، صرف ایک نصیحت کی، ایک جملہ بولا، اللہ اکبر، یہ اسلام کا حسن ہے۔ آپ دیکھیں امام بخاری کو کتنا اجر و ثواب مل رہا ہوگا،
امام بخاری کو خود نہیں معلوم کہ میری کتاب آج تک چل رہی ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اللہ. کیونکہ جو بھی کام ہم کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اس کا اجر و ثواب اپنی ہی دنیا میں نہیں ملے گا، یہاں سے جانے کے بعد بھی مل سکتا. تو یہ بہت بڑی نعمتیں آپ کے پاس ہے، اس نعمتوں سے کبھی بھی آپ گریز نہ کریں، دور نہ ہو جائیں. دیکھیے جو بندے کے اندر جتنا اخلاص ہوگا نا، اللہ تعالیٰ اس کے نام کو اس کے مرنے کے بعد باقی رکھے گا. اللہ. دیکھیے ایک انٹرسٹنگ بات بتانے جا رہا ہوں میں آپ کو. کیا ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہے کہ قرآن میں اتنی مرتبہ ان کا ذکر آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا سیلیبریٹ کیا ہے، اتنے اچھے انداز میں بتایا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، نوح علیہ السلام کے بارے میں. اللہ. تو انہوں نے اخلاص کے ساتھ وہ کام کیا اور چلے گئے. اللہ نے مرنے کے بعد بھی ان کا ذکر باقی رکھا، ان کی دعاؤں کو باقی رکھا، ان کی باتوں کو باقی رکھا، ان کے عمل کو باقی رکھا، ان کے اجر و ثواب کو باقی رکھا. یہ اخلاص کی دلیل ہے. تو آپ بھی ایک ویژن کے ساتھ چلیں. کیا ویژن ہے ہمارا؟ کہ ہر مسلمان عربی زبان جانے گا. جتنے بھی دنیا میں مسلمان ہیں وہ سارے عربی زبان جانے، بلکہ میں چاہوں گا نہ صرف مسلمان بلکہ ہر انسان عربی زبان جانے، تاکہ وہ اللہ سے قریب ہو جائے، اللہ کا تعارف اس کو مل جائے. تو اس مشن میں ہم عربی زبان کو آسان کرنے کے لیے پوری کوشش کریں گے. میں اپنے تن من دھن کے ساتھ اس پڑھانے کے لیے لگ چکا ہوں کہ مجھے آپ لوگوں کو عربی ماہر بنانا ہی بنانا ہے، اور میں اپنی ساری زندگی عربی پڑھانے کے لیے وقف کر دیتا ہوں. میں اپنی ساری زندگی دین پڑھانے کے لیے وقف کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ میرے اس وقف کرنے کو قبول فرمائے اور مجھے توفیق دے بار بار کہ میں اس کام کے لیے اخلاص کے ساتھ، ریاکاری کے بجائے. ورنہ اگر ریاکاری ہوگی، مجھے تمنا ہوگی کہ آپ لوگ میری تعریف کریں، آپ لوگ مجھے اپریشیٹ کریں، تو پھر مجھے دنیا ہی میں اس کا اجر مل جائے گا اور قیامت میں کچھ نہیں ملے. انبیاء کہتے تھے نا کہ قرآن میں کیا کہا گا؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. کہ ہم اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، ہمیں نہ شکر گزاری کی ضرورت ہے نہ آپ کا اعتراف ضروری ہے. تو اسی لیے ہم آپ کو جو پڑھا رہے ہیں، نہ آپ کے شکر کی ضرورت ہے نہ کسی قسم کی ضرورت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیز کو اللہ کے لیے وقف کریں. تو میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس پڑھنے والا ہر طالب علم اس ویژن کو لے کر چلے. ہم ایک مشن پہ کام کریں جہاں پہ عربی زبان کو سب کے لیے عام کر دیں. کتنے افسوس کی بات ہوتی ہے کہ کئی ایسے ہم میں سے لوگ گزر چکے اس دنیا میں جو عربی جانے بغیر گزر گئے. اللہ. اور عربی جاننے کے نام پہ صرف ہم قرآن پڑھنا جانتے ہیں، عربی زبان کی ریڈنگ جانتے ہیں عربی زبان سمجھنے کے لیے. تو اسی لیے کبھی کبھار آسانی کیا کرتی ہے، مقصد کو بھلا دیتی. مقصد کیا تھا؟ قرآن کو سمجھنا تھا، لیکن وہیں ٹرانسلیشن آسانی کے لیے کیا گیا تھا، لیکن لوگوں نے جو عربی زبان سمجھنے کا مقصد تھا اس کو بھلا دیا. تو یہ غلطی آپ نہ کریں، یہ غلطی آپ نہ کریں. اس چیز کو آپ سمجھیں، اس چیز کا آپ لحاظ رکھیں کہ اللہ نے اتنی نعمتیں آپ کو دی ہیں، اب کن کن نعمتوں کا آپ شکر کریں گے وہ کم ہے. تو اسی لیے میرے آپ سے ایک ادباً گزارش ہے، یہ درخواست ہے کہ عربی زبان کے لیے اپنے آپ کو آپ وقف کر دیجیے. قرآن سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو لگا دیجیے، احادیث سمجھنے کے لیے اپنا وقت لگا دیجیے. اور کل قیامت کے دن جو انبیاءوں کے نام کی فہرست ہوگی، اس کے بعد علماء کے نام کی فہرست ہوگی، ان علماء کے نام کی فہرست میں ہمارا اور آپ کا بھی نام ہوگا انشاءاللہ. اگر آپ اس محنت کے ساتھ، اس اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کریں گے تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی جگہ بہت بڑا عالم بنائے. آپ کی نسلوں میں علماء کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے، آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ علماء کو بنائے. یہ کتنا بڑا کام ہے، یہ نوبل کاز ہے، یہ سب کو نہیں مل جاتا. اگر میں چاہوں گا کہ اس عظیم مقصد پر پہنچ جاؤں، آپ چاہیں گے کہ اس عظیم مقصد پر پہنچ جائیں، ممکن ہی نہیں ہے جب تک ہم اللہ سے توفیق کی دعا نہ مانگے، اللہ سے مدد نہ مانگے، اللہ سے ہدایت نہ مانگے، اس وقت تک ہمارے لیے ممکن نہیں. تو اللہ نے ہمیں بن مانگے یہ سب چیزیں دے دی. تو کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا کہ ہم کتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے اللہ تعالیٰ. اللہ. تو ان سب چیزوں کو آپ دیکھیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آپ لوگوں کو بتا کر میں کتنا خوش محسوس کر رہا ہوں اپنے آپ کو، اور امید ہے کہ آپ لوگ بھی اسی طرح سے اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں. دیکھیے پرسنل پروناؤن جہاں کہیں قرآن میں آئے سارے آپ کے سامنے آ گئے. اللہ. کیا کبھی انسان کو اب کسی طرح کی شکایت باقی رہ جائے گی کہ مجھے عربی سمجھ میں نہیں آتی؟ وہ لوگ جو کئی سالوں سے لوگوں کو عربی پڑھا رہے ہیں،
لیکن عربی کے نام پہ محض ان کو فیئرفل اسٹوڈنٹ بنا رہے ہیں، اور جو لوگ عربی سیکھنے کے نام پہ صرف ٹرانسلیشن پہ بھروسہ کر رہے ہیں، وہ سارے لوگ سن لیں. اللہ تعالیٰ ہماری آواز کو اخلاص کے ساتھ ان تک پہنچا دے کہ وہ لوگ اس راستے پہ آ جائے، اس طریقے پہ آ جائے جہاں سے عربی زبان سیکھنا ان کے لیے آسان ہو جائے. میں نہیں کہتا کہ میرا طریقہ سب سے بہتر طریقہ، سب سے بہتر طریقہ تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، سب سے بہتر بات تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اگر ہم کچھ کوشش کر لیں جس کے ذریعے کسی کو قرآن و حدیث سمجھنا آسان ہو جائے تو ہم اللہ کے پاس کامیاب ہوں. مجھے آپ لوگوں سے ضرورت نہیں. آپ جانتے ہیں میرا ویژن کیا ہے؟ میرا ویژن کیا ہے؟ کل قیامت کے دن جتنے لوگ، جتنے علماء عربی زبان سکھانے والے ہوں گے، تو میری اللہ سے تمنا ہے کہ ان سارے عربی زبان سکھانے والوں میں اللہ تعالیٰ سر فہرست مجھے رکھے. سارے لوگ جو عربی زبان سکھا رہے ہیں ان سب کے طریقے میں میرے طریقے کو اللہ سب سے بہتر طریقہ بنا دے. یہ میں آپ لوگوں سے نہیں چاہ رہا ہوں، کہ میں لوگوں سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے طریقے کو بہتر سمجھے، میرے معاملے کو، میرے پڑھانے کو سب سے بہتر سمجھے. میرا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، میں اللہ سے ڈیل کرتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے سمجھانے کو دنیا کا سب سے بہتر سمجھانے والا بنا دے، تاکہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید مانگ سکوں. جب یقین مانیے، جب ایسے خزانے ایک استاذ کے ہاتھ کو لگتے ہیں، ایک طلباء کے ہاتھ کو لگتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے بینک بیلنس اس کے سامنے پھیکے پڑ جاتے ہیں، دنیا کی نعمتیں اس کے سامنے پھیکی پڑ جاتی ہیں. یہ ایمان کا تعلق. اللہ تعالیٰ ایسے ایمان پر ہم کو بنائے رکھے. یقین مانیے، اگر ایک انسان محنت کرنے لگے گا ایک ایک لفظ کے اعتبار سے، یقین مانیے اس کی ساری زندگی اس پہ لگ جائے گی. ایک بہت بڑے عالم دین تھے، احمد شاکر، محمود شاکر، دو بھائی تھے ایجپٹ کے. انہوں نے ماشاءاللہ بہت کام کیا حدیث. تو محمود شاکر ایک بہت بڑے عالم دین تھے. انہوں نے اپنی زندگی حدیث کی سرچ میں لگا دی، اس کی تحقیق میں، اس کی ریسرچ میں لگا دی. تو انہیں ایک کتاب ملی جس میں الفابیٹیکل آرڈر کے ساتھ ساری احادیثیں موجود تھی. گویا کہ احادیث کا انسائکلوپیڈیا تھا اس میں. تو سبحان اللہ، جانتے انہوں نے کیا کہا؟ جب کتاب ان کو ملی تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ کتاب مجھے پہلے ملتی تو اپنے زندگی کے 40 سال میں بچا لیتا، اپنے زندگی کے 40 سال بچا لیتا. اللہ اکبر. اسی لیے دیکھیے، میں آپ لوگوں کو یہ ساری ویب سائٹ بتانے کے لیے کیوں بخیلی نہیں کرتا ہوں، کیوں آپ کے سامنے ہر طرح کا ریسورس میں شیئر کر دیتا ہوں، تاکہ آپ میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ کاش یہ مجھے پہلے مل جاتی تو اپنی زندگی کے کچھ اوقات بچا لیتے. اللہ. اسی لیے ہم سب ایک دوسرے کا تعاون کریں. جو ہمارے پاس ہے، جتنا قرآن کو ہم سمجھتے ہیں، جتنا عربی زبان کو ہم سمجھتے ہیں، ایک ویژن پہ کام کریں کہ اللہ تعالیٰ کی زبان اللہ کے بندوں کو آ کر رہے گی انشاءاللہ. ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے، ہمارے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا یہ اللہ کرے گا. اگر واقعتاً ہمارے پڑھانے میں اخلاص ہوگا، ہمارے پڑھنے میں اخلاص ہوگا، تو اللہ کرے گا کہ اس تعلیم کے طرز کو اللہ تعالیٰ سب تک عام کرے. اگر ہم عام کرنے جائیں گے تو ہو سکتا ہے ہمارے اندر ریاکاری آ جائے، اس طرح سے یہ معاملہ آ جائے. تو اسی لیے آپ یقین مانیے، بہت سارے لوگ ایسے بھی کلاس کو چھوڑ کر چلے گئے تھے جو سمجھ رہے تھے ارے اس میں تو کیا پڑھایا جا رہا ہے، ابھی تو یہ پڑھایا جا رہا، ہم تو اس سے زیادہ جانتے ہیں، ہم تو اس سے زیادہ جانتے ہیں. اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ جب کبھی میں نے اتنی دفعہ عربی زبان پڑھایا ہے، عربی زبان کو پڑھایا، تو ہر دفعہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نئی نئی چیزوں سے نوازا ہے. کبھی بھی میرے پڑھانے کا انداز کو اللہ تعالیٰ نے ایک دریا کے مانند بنا دیا جس میں بہتا ہوا پانی ہے اور ہمیشہ آتا جا رہا ہے. اللہ. تو کبھی کبھار نہ صرف میرے سے بلکہ ہمارے طلباء کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ بہت سارے خیر ہم کو جوڑ دیتا ہے. تو اسی لیے میں آپ سے بہت جذباتی ہو کر آج بات کر رہا ہوں، بہت ایموشنل انداز میں بات کر رہا ہوں، یہ سمجھانے کے لیے، سبق دینے کے لیے کہ اتنی ساری نعمتیں ہونے کے باوجود بھی کیا کبھی عربی زبان کو نہ سیکھنے کا عذر اللہ کے سامنے ہم پیش کر سکیں گے؟ میں سب کا نہیں جانتا، لیکن یہاں پہ جو 40 لوگ ہیں ان کے پاس تو کوئی عذر باقی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے پاس یہ پیش کر سکیں کہ ہمارے پاس عربی زبان سیکھنے کے لیے کوئی استاذ نہیں تھا، ہمارے پاس عربی سیکھنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ الحق اکیڈمی کو بھی
بہت بڑا اجر و ثواب عطا کرے کہ جو انہوں نے اتنا اچھا پلیٹ فارم ہمارے لیے انتظام کیا۔ دیکھیے ہم اگر کسی کا شکر ادا نہ کریں، کسی کے لیے دعا نہ کریں، کسی کے لیے تعریف نہ کریں، لیکن اللہ کے پاس سب چیزیں لکھی جانے والی، اللہ کے پاس کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہوگی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر ذرا برابر بھی خیر کرے گا تو وہاں اس کو پالے گا، ذرا برابر بھی شر کرے گا تو وہاں اس کو دیکھ لے گا، کوئی چیز باقی نہیں۔ تو اتنی نعمتیں آپ کو مل رہی ہیں عربی زبان سیکھنے کے لیے، تو افسوس ہوتا ہے کہ کوئی انسان عربی زبان مشکل ہے سمجھ کر اگر ہٹ جاتا ہے تو یقین مانو میں کہیں نہ کہیں اس کے ایمان میں گڑبڑ ہے، کہیں نہ کہیں اللہ سے تعلق میں اس کے لیے گڑبڑ۔ اللہ ہمیں بچائے۔ ہم یہ نہیں کر رہے کہ ہم کلاس میں اٹینڈ کر رہے ہیں، کلاس پڑھ رہے ہیں تو ہمارا تعلق اللہ سے اچھا ہے، ہمارا نہیں، ہم اللہ سے امید کر رہے ہیں کہ یہی ہماری دلیل بن جائے کہ ہم اللہ سے قریب ہیں، اللہ ہم سے قریب ہے، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے، یہ ہمارے لیے نعمت ہے۔ اللہ، اب کتنی نعمتوں کا آپ اندازہ کریں گے، آپ یقین مانیے۔ اور یہ ایسی ویب سائٹس ہیں جو فری آف کاسٹ آپ کو دی جا رہی ہے، اس کے لیے کوئی اجرت آپ سے نہیں لی جا رہی، یہ صرف آپ لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، اللہ نے ان کے بنانے والوں کو توفیق دی۔ سبحان اللہ، میں تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھوں گا کہ اگر یہ جتنی ویب سائٹ ساری آپ کو ملی ہے، کاش اس ویب سائٹس کو میں بناتا اور سارے اجر و ثواب کا میں بھی حقدار بنوں۔ لیکن یقین مانیے اللہ تعالیٰ کا یہ اجر و ثواب اتنا ہے، سبحان اللہ، اللہ کیا کہتا ہے جانتے ہیں آپ؟ صرف دو لوگوں سے آپ رشک کر سکتے ہیں، دو لوگوں سے آپ رشک کر سکتے ہیں، ایک ایسے مالدار سے جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو لٹا رہا ہے، جیسے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، بہت سارے لوگ، جو سارے لوگ اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کریں اللہ، اور کسی بندے کے پاس مال نہ ہو، اگر وہ یہی نیت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرح میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی خرچ کرتا، اگر حضرت عثمان کی طرح میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی خرچ کرتا، اللہ تو نیتوں کو جاننے والا ہے نا۔ تو یقین مانیے جو اجر عثمان رضی اللہ عنہ کو ملا وہ اجر انسان کو بھی مل سکتا ہے، ہم اور آپ کو مل سکتا ہے نیت کرنے۔ اللہ، بالکل اجر تو مجھے ملے گا اس اجر کے لیے میں، لیکن میں میری خوشی کا ٹھکانے بتا رہا ہوں کہ یہ توفیق جب کارپس ڈاٹ قرآن والوں کو جو توفیق ملی مجھے کیوں نہیں ملی، مجھے اس بات کا افسوس ہے۔ اگر میں اس طرح کا ویژن رکھتا ہوں تو مجھے اللہ نے کیوں توفیق نہیں دی، کہ مجھ سے یہ کام کیوں نہیں ہوا۔ اگر اس طرح کا ویژن ہوگا تو یقین مانیے اللہ تعالیٰ اور بھی ہم کو نوازے۔ اسی لیے اب دیکھیے میں اس طرح کی محنت کر رہا تھا، مجھے کیا خیال ہے جانتے ہیں؟ اب یہاں پہ تو یہ تو سب چیزیں مل گئی، ان لوگوں نے ورک بتا دیا، سب چیزیں بتا دیا، اب میرا سرچ کرنے کا انداز کیا ہے جانتے ہیں؟ میں کیا چاہتا ہوں، یہ پارٹس آف اسپیچ تو انہوں نے بتا دیا، مان لیجیے اس طرح سے اگر کوئی فائل کے بارے میں بتاتا کہ جہاں جہاں جتنے جتنے فائل ہے سارے آپ کو آ جاتے سرچ کرنے پر، جہاں جہاں مضافل ہے وہ سارے آ جاتے، تو کتنا بڑا کام ہو جاتا۔ تو اور بھی کام باقی ہے الحمدللہ، تو اللہ سے جب توفیق مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسی برکتیں اور عطا کرے گا ہم کو الحمدللہ۔ آپ دیکھیے ڈیمونسٹریٹو پروناؤن جہاں جہاں قرآن میں ملیں گے وہ سارے آپ کو مل جائیں گے الحمدللہ۔ تو اتنی محنتیں آپ کے لیے آسان ہو گئی، آج اس کے باوجود بھی ہم عربی زبان سے پیچھے ہٹتے ہیں تو یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی۔ میں آپ کو ایسے ویژن پہ پڑھانا چاہتا ہوں، میں آپ کو صرف 120 گھنٹوں میں عربی زبان نہیں سکھا سکتا، عربی زبان 120 گھنٹوں میں نہیں سکھا سکتا، یہ 120 گھنٹے کس کے لیے؟ آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ عربی زبان کیسے سیکھتے ہیں۔ عربی 120 گھنٹوں میں عربی زبان نہیں سکھائی جا سکتی، لیکن میں پوری محنت کر رہا ہوں، پوری کوشش کر رہا ہوں اللہ کی توفیق کے ساتھ، تاکہ 120 گھنٹوں میں آپ کو یہ سمجھا سکوں کہ عربی زبان سیکھی کیسے جا سکتی ہے، عربی زبان کیسے سکھائی جا سکتی ہے۔ اللہ، تاکہ آپ میں کا ہر کوئی فرد اپنی جگہ ایک استاد، آپ میں کا ہر کوئی فرد اپنی جگہ اس سبق کو لے، سبق کو سمجھے۔ جتنی محنتیں یہاں ہو رہی ہے اگر اس طرح کی محنت کر جائیں گے تو یقین مانو میں راتوں کو نیند ہماری حرام ہو جائے گی، رات بھر ہم اس سرچ میں لگے ہوئے رہیں گے کس طرح سے اس کو بہتر بنائیں گے، کیا اس میں کام کریں۔ اللہ سے اگر ایسی تڑپ مانگ لے، ہم ایسا جذبہ ہم کو مل جائے تو یقین مانو میں اللہ کے نزدیک ہمارا نام بڑے اللہ والوں میں شمار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ شامل کرے گا، ریاکاری کے بغیر شمار۔ اس کے لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگوں سے ادباً درخواست ہے کہ آپ اس چیز کا خیال رکھیں، ہر اعتبار سے جو چیزیں آپ کو دی جا رہی ہیں الحمدللہ
اس کو اللہ کی خاص نعمت سمجھ کر اس پر شکر گزاری ادا کریں، اس کا صحیح استعمال کریں، لیکن مقصد کو آپ نہیں بھولیں گے کہ قرآن سمجھنا ہے، آپ کو عربی زبان سمجھنا ہے، چاہے کتنی بھی آسانی کیوں نہ ہو جائے، آپ کو محنت کرنا ہے، کیونکہ آپ جتنی محنت کریں گے اللہ اتنی توفیق دے گا، جتنی محنت کریں گے. ایگزیکٹلی. تو میں آپ کو یہ راستہ بتا رہا ہوں، یہ راستے میں چلا، اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس راستے پہ ہر مومن کو چلائے. آج تک دیکھیے، میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں جو مجھے ایک افسوس ہو رہا ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کئی سالوں سے عربی زبان سیکھ، بولیے آنےسٹ ہو کر بتائیے کتنے سال سے عربی زبان آپ سیکھ رہے ہیں؟ یعنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں آپ. جی کوئی 6 منتھ سے ہیں، ویسے ہی بولے آپ جتنے لوگ اتنی وقت سے کوشش کر رہے ہیں، کوئی 2 سال سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی 4 ایئر سے کر رہے ہیں. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی محنت کے اعتبار سے یہ چیزیں عطا کرے گا. اوکے، میں ایک بات بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، جو سب سے اہم اور اچھی بات بتا رہا ہوں. دیکھیے کوئی بھی سبجیکٹ، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا میری پہلے اسٹارٹنگ کلاس میں، کہ اللہ نے جب قرآن کو آسان کر دیا، مطلب قرآن کی زبان کو بھی اللہ نے آسان کر. آپ دیکھیں، اگر میں آپ کو نیوز پیپر سے عربی پڑھاتا، میگزین سے عربی پڑھاتا، لوگوں کے کلام سے عربی پڑھاتا، تو شاید آپ کو بھی ٹف لگتی، مجھے پڑھانے بھی ٹف لگتا، آپ کو پڑھنے بھی ٹف لگتا. لیکن میں نے ساری چیزیں قرآن سے کر دی، تو اس قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میری اس بات کو سچ ثابت کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا کی، تو یہ قرآن کا جو ورژن تھا وہ آسان ہو گیا. آپ دیکھیں کوئی میگزین کے لیے اتنی محنت کرے گا کہ میگزین میں کہاں کہاں ناؤن آئے گا، کہاں کہاں وہ آئے گا، فلاں فلاں آئے گا، کیوں کرے گا؟ کوئی نیوز پیپر کے لیے محنت کرے گا؟ نہیں کرے گا. کوئی ناولس کے لیے محنت کرے گا؟ نہیں کرے گا. قرآن کے لیے محنت کرے گا، حدیث کے لیے محنت کرے گا. اللہ، دیکھیے ماشاء اللہ کوئی 10 سال سے بھی پڑھ رہے ہیں. لیکن میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں، آپ اس بات کو سمجھیں. ہمارے پاس کیا ہوا، ایک مثال میں دیتا ہوں، میری اپنی تھیوری ہے، اس کو کہتے ہیں اسکیمنگ پروسیس. اسکیمنگ جانتے ہیں آپ کس کو کہتے ہیں؟ اسکیمنگ. آپ نے سنا اسکیمنگ پروسیس آف ملک؟ انہیں مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں آپ کو میں، کہ کیا مثال دینے کے لیے، آپ نے دیکھا کبھی جو دودھ سے ملائی بنتی ہے، ٹھیک ہے، تو 2 طرح کی دکانیں ہوتی ہیں. ایک وہ دکان ہوتی ہے جہاں پہ ملائی بکتی ہے، اور ایک دکان ہوتی ہے جہاں پہ دودھ یا دودھ سے ذریعے چائے بکتی ہے. میری اس پوائنٹ کو بڑی گہرائی کے ساتھ آپ سمجھیں. دیکھیں جہاں پہ ملائی بکتی ہے، ملائی بنتی ہے، وہاں پہ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ہر دودھ کو، جو بھی دودھ موجود ہے اس کو ملائی میں کنورٹ کر دیا جائے، ٹھیک ہے. تو ملائی کا جو ریٹ ہوگا اس کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ملائی کا ریٹ ہوگا، تو اس کا سچویشن چینج ہونے سے اس کی ویلیو خود بخود بڑھ جائے گی. وہیں دوسری جانب جو چائے بنانے والا ہے، اس کو ملائی کی ضرورت نہیں، ملائی سے چائے نہیں بنائے گا، وہ دودھ سے چائے بنائے گا. وہ کوشش یہ کرے گا کہ وہ اتنے ٹیمپریچر پہ رکھے گا، اتنی کم آنچ پہ رکھے گا تاکہ وہ دودھ ملائی میں کنورٹ نہ ہو جائے. جو مٹھائی دودھ سے بنتی ہے، بننے کے بعد وہ مہنگی ہو جاتی ہے نا. تو اس سے میں کیا سبق آپ کو دینا چاہتا ہوں، آپ لوگ جتنی دفعہ سے جب سے بھی عربی زبان سیکھ رہے تھے، ریفرنس لینگویج میں پڑھے ہوئے تھے کہ اس طرح کا ورژن آپ نے سیکھا نہیں تھا، تو پھر کیا ہو گیا کہ وہ پھر آپ دودھ کی طرح دودھ ہی رہے باقی. جب ہم اپنے لیول کو جب چینج کر رہے ہیں،
کتنے ایسے مسلمان ہیں جو ماشاءاللہ بچپن سے قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، بچپن سے اسلامی کتابیں پڑھ رہے ہیں، بچپن سے حدیث پڑھ رہے ہیں ترجمے کے ساتھ. اگر کوئی استاد انہیں ریفرنس لینگویج سے ہٹا کر سورس لینگویج پہ لے جاتا، اردو سے ہٹا کر عربی پہ لے جاتا، انگلش سے ہٹا کر عربی پہ لے جاتا، ہندی سے ہٹا کر عربی پہ لے جاتا، تیلگو سے ہٹا کر عربی پہ لے جاتا، تمل سے ہٹا کر عربی سے لے جاتا، یہ ساری دوسری ریفرنس لینگویج سے ہٹا کر اگر عربی یا سورس لینگویج پہ لگاتا، تو مجھے بتائیے کیا مسلمان عربی زبان نہیں سیکھ سکتے تھے؟ جو بچے حافظ قرآن بن سکتے ہیں، کیا وہ عربی زبان کے ماہر نہیں بن سکتے؟ جو مسلمان قرآن کا ترجمہ پڑھنا جانتے ہیں، کیا وہ عربی زبان نہیں سیکھ پائیں گے؟ تو میرے اس ایگزامپل سے سمجھ میں آئی مثال آپ کو کہ آپ بحیثیت اسٹوڈنٹ دودھ کی طرح بنے رہنے کا مطلب کیا ہوا؟ خالی ریفرنس لینگویج، یعنی 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، وہی ٹرانسلیشن پڑھے جا رہے ہیں. آپ دیکھیے آج ہماری 26 کلاس، ٹھیک ہے، اور ہم نے اس میں کتنا ریفرنس لینگویج کا استعمال کیا؟ صرف سمجھنے کے لیے ریفرنس لینگویج یوز کر رہے ہیں، لیکن کیا قرآن کے ہر ورڈ کو سمجھنے کے لیے، گرامر کو، ہر چیز کو سمجھنے کے لیے کیا ہم ٹرانسلیشن استعمال کر رہے ہیں، ریفرنس استعمال کر رہے ہیں؟ وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. آپ کو جب ضرورت پڑے گی آپ دیکھ لیں گے ٹرانسلیشن، ٹھیک ہے. لیکن انشاءاللہ ہمارے پاس وہ بھی ورژن آئے گا کہ کس طرح سے ٹرانسلیشن کیا جانا چاہیے، کس طرح سے ترجمہ کیا جانا چاہیے، وہ بھی چیز ہمارے پاس موجود ہے. لیکن فی الحال جو ہم چیز سیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ عربی زبان کی گہرائی کے ساتھ ہم. تو کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کے اعتبار سے کہ کس طرح سے آپ محنت کرنی چاہیے؟ اگر آپ اسی سٹیج پہ اب تک باقی ہیں، اسی سٹیج پہ باقی ہیں، تو کیا آپ میں کچھ ترقی ہوئی؟ ہرگز نہیں. تو آج شاید میں نے آپ کو میرا جو ٹریڈیشنل انداز تھا اس کے انداز میں بھی نہیں پڑھا. میں نے آج آپ کو میں نے آج الگ انداز میں چیزیں بتائی ہے جو عربی زبان سیکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے اور انتہائی اہم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلاس ہم میں سے ہر فرد کو بار بار سیکھنا چاہیے، بار بار سننی چاہیے، تاکہ یہ چیزیں آپ کے ساتھ الحمدللہ جڑی ہوئی رہیں. تو ماشاءاللہ کتنی محنت آپ کریں گے اتنا کم ہے اس معاملے میں. یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی سب چیزوں سے مالا مال کیا ہے، نوازا ہے. تو یہ کتنا بھی ہم کریں، ہر طرح کی نعمت اس کے اندر موجود ہے. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کیا کیا چیزیں میں آپ کو بتاؤں. یقین مانیے یہ اللہ کا خاص فضل و کرم. اب اس کے اندر یہ بھی دیکھیں، اور ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں، ٹاپک انڈیکس. دیکھیے اب کہ یہ قرآن میں کیا کیا ہے اور کب کب کہاں کہاں آیا ہے. دیکھیے مثال کے طور پہ عرش کا ذکر ہے، اوکے، عرش آیا، عرش کے بارے میں تفصیلات آپ کو مل جائے گی یہاں پہ، سبحان اللہ. اس کے بعد کیا ہوگا جانتے ہیں آپ؟ اس عرش میں ورس لسٹ ایک لفظ رہے گا. تو مطلب یہ 22 دفعہ عرش کا لفظ آیا ہے. تو گھما پھرا کر ہر جگہ سے وہی چیز بتائی جا رہی ہے، لیکن ہر ایک کا انداز الگ ہے، ہر ایک کا اسٹرکچر الگ ہے. اللہ، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اگر آپ چیزوں کو سمجھیں گے تو جو بھی انجینئرس اس پر کام کیے ہیں، جتنے بھی لوگوں نے محنت کی ہے، جتنے بھی علماء نے کام کیا، اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے بہترین اجر و ثواب سے نوازے. اللہ، کتنی بہترین محنت یہاں پہ ان لوگوں نے کی ہے، ماشاءاللہ کتنا بہترین انداز میں کام کیا ہے. یقین مانیے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کا جتنا بھی حق ادا کریں ہم کم ہے. دیکھیں ذوالقرنین کا کہاں کہاں ذکر ہے، وہ سب مل گیا الحمد. تو یہ ایک بہت اچھی ویب سائٹ ہے جس سے آپ جتنا کام کریں گے انشاءاللہ اتنا آپ کو اندازہ ملے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی ویب سائٹ بار بار عطا کرے اور اس طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں نوازے انشاءاللہ. وقت کے اعتبار سے، عربی کے اعتبار سے انشاءاللہ ان ساری چیزوں کا اندازہ ہم کو اللہ تعالیٰ عطا کرے انشاءاللہ عزیز. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عربی زبان سے اور بھی قریب کر دے، عربی زبان سے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کر دے. اب یہ تو عربی زبان سیکھنے کے، پھر دھیرے دھیرے ہم عربی کے سافٹ ویئر جہاں پہ ماشاءاللہ قرآن کی تفسیر ہوگی، جہاں پہ عربی کے معاملات ہوں گے، یہ ساری ویب سائٹ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ آتی رہے گی اوور دا ٹائم انشاءاللہ. بس اس کو جوڑے رکھیں، اپنے آپ کو ہمت سے باندھ کر رکھیں، کوئی چیز آپ کو ضائع نہ کرے. الحمدللہ دیکھیے کبھی کوئی گروپ میں سے لیفٹ ہو جاتا ہے، ان کی اپنی شاید ذاتی وجہ ہو،
لیکن یقین مانو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ عربی زبان سے ایک بندہ دور ہو، اللہ، عربی زبان سے ایک بندہ دور ہو گیا، عربی زبان سے ایک بہن دور ہو گئی، یہ کتنی بڑی بات ہے ہماری. تو یقین مانو ہم پوری کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کلاسز میں اخلاص عطا کرے تاکہ سب لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. تو آپ لوگ ماشاءاللہ بحیثیت ٹیچرز کے طور پر ہو، نہ کہ اسٹوڈنٹس کے طور پر ہو، ہمیشہ اسی ویژن کو لے کر کام کریں کہ عربی زبان کے تعلق سے ایک بت جو لوگوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ عربی زبان بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، اس کو ہم آسان کر دیں اللہ کی توفیق کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ اپنے علماء میں ہمارا انتخاب کرے تاکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جب تک ہم باقی رکھے، دین پر باقی رکھے، ہم سے کام لیتا رہے، اور جب اس دنیا سے چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اجر ثواب کو باقی رکھے. جس طرح سے تو نے انبیاء کا، علماء کا جو ثواب باقی رکھا، ان کے نام کو باقی رکھا. اللہ اخلاص کے ساتھ، ریا کے بغیر ہمارے نام کو ہی باقی رکھ میرے ملک. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، احسن الجزا، حیاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.